پچھلے وقتوں میں ایک خلیفہ تھا جس کی سخاوت اور داد وداشت کے سامنے حاتم کا نام بھی ماند پڑ گیا تھا۔ اطراف و کناف عالم سے لوگ چوک در چوک اس کی خدمت میں آتے اور اس کے باہر سخاوت سے خوب سیراب ہو کر واپس جاتے۔ غرض اس کی جو دو سخا کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بج رہا تھا۔ اس خلیفہ کے عہد میں ایک عرابی بڑی تنگی ترشی سے اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ایک رات اس عرابی کی بیوی نے شکایت کی کہ ساری دنیا میں ہم جیسا بدقسمت اور غربت کوئی نہ ہوگا۔ نہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی ہے اور نہ پہننے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا۔ ہماری غریبی کو دیکھ کر اپنے بیگانے سب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آخر یہ صورتحال کب تک جاری رہے گی؟ عرابی نے کہا کہ اری نیک بخت زیادہ گزر گئی ہے اور تھوڑی باقی رہ گئی ہے۔ قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، تو ہرس وہوس میں پینس کر کیوں اپنا جی میلا کرتی ہے؟ بیوی نے جھلا کر کہا کہ تو اپنی قناعت کو اپنے پاس ہی رکھ، معلوم نہیں تیری غیرت کو کیا ہوا۔ بیزتی اور مفلسی کی زندگی کو قناعت کا نام دینا قناعت کے لفظ کا منہ چڑھانا ہے۔ عرابی بیوی کے تنوں پر بڑا سیخپا ہوا اور اس نے چیخ کر کہا کہ اے بس کی گاندھ اپنی بکواس بند کر ورنہ میں گھر بار چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ عورت اب رونے لگی اور اس کی منت سماجت اور تعریفیں کرنے لگی، یہاں تک کہ خاوند کا دل پسیج گیا اور کہنے لگا کہ تو ہی بتا کہ اس مفلسی سے نجات پانے کی کیا تدبیر کروں۔ بیوی نے کہا، آج کل بغداد کے خلیفہ کی سخاوت کا ساری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے، اگر تو اس سے مل سکے تو ساری مصیبتوں کے دن کٹ جائیں۔ عرابی نے کہا کہ مجھ جیسا مسکین بارگاہ شاہی میں کیسے بار پا سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہمارے مشکیزے میں برساتی پانی بھرا رکھا ہے تو یہی مشکیزہ لے جا اور خلیفہ کی نظر کر، اس کی خدمت میں اس کے سوا اور کچھ عرض نہ کرنا کہ جس بیابان سے میں آ رہا ہوں وہاں اس پانی سے بہتر حضور کی نظر کرنے کے قابل کوئی چیز نہ تھی۔ عرابی نے عورت کی بات مان لی اور پانی کے مشکیزے کو اٹھا کر عازم بغداد ہو گیا۔ ادھر عورت نے مسلح بچا لیا اور رات دن اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے عرابی کی دستگیری کی اور وہ مشکیزے کو سینے سے لگائے کئی دن کے پرصعوبت سفر کے بعد صحیح سلامت بغداد پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ہر طرف حاجت مندوں کی بھیڑ لگی ہے اور لوگ جھولیاں بھر بھر کر بارگاہ شاہی سے نکل رہے ہیں۔ وہ بیچارہ بھی شاہی محل کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہی نقیبوں نے اس سے پوچھا کہ اے عرب کے شریف تو کس جگہ سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے سردار اگر تم مجھے عزت دو تو میں شریف ہوں اور اگر میری طرف پیٹ پھیر لو تو بے عزت ہوں۔ میں مسافر ہوں، ایک دور افتادہ بیابان سے آ رہا ہوں اور یہ مشکیزہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اسی میں میٹھا برساتی پانی ہے۔ شاہی نقیبوں نے ہنستے ہوئے یہ مشکیزہ اس سے لے لیا اور خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ نے نہایت خوش دلی سے یہ تحفہ قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اس مشکیزے کو خالی کر کے اس میں اشرفیاں بھر کر عرابی کو دو۔ اس کے علاوہ اس نے عرابی کو ایسے انعام و اکرام اور خلطوں سے نوازا کہ وہ اپنے دکھ درد کو بھول گیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ خشکی کا راستہ بڑا طویل اور کٹھن ہے، اس لیے اس کو کشتی پر بیٹھا کر دریائی رستے سے اپنے وطن بھیجو۔
نقیبوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اعرابی اللہ کا شکر ادا کرتا اور خلیفہ کو دائیں دیتا اپنے وطن واپس آ گیا۔